بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنہری تاریخ کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر حافظ ساجد اقبال۔ ناظرین، یہ جو ہماری اسلامی سنہری تاریخ ہے، اس کے اتنے روشن پہلو ہیں کہ اگر اس پر ہم غور کرتے چلے جائیں تو انسانیت کو وہ پیغام ملا ہے جس کا پہلے تصور بھی موجود نہیں تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تہذیب قائم فرمائی دین اسلام کی بنیاد پر، اس تہذیب کے اندر خدمت خلق، انفاق فی سبیل اللہ، انسانوں کا تحفظ اور اسی طرح محبت اور یگانگت اور اتحاد کی دعوت ہے۔ آج کے سیگمنٹ میں ہم جو گفتگو کرنے لگے ہیں وہ بہت ہی انتہائی اہم موضوع ہے، اور وہ گفتگو خدمت خلق کے حوالے سے ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کے مسائل کو حل کرنا، ان کے دکھوں کا مداوع کرنا۔ تو اس اعتبار سے یہ ہماری سنہری تاریخ کا ایک ایسا پہلو ہے جس کے اثرات آج بھی ہم اپنے اسلامی معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی مسلمان موجود ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ معاشرے کے گرے پڑے، ضعیف، نادار مساکین کا خیال رکھا جائے اور ان پر دست شفقت رکھی جائے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ رویہ مسلمانوں کے اندر کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دیا ہے، اور اسی کا حکم آقائے نامدار محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرامین میں بھی دیا ہے، اور عملی طور پر یہ ماحول قائم کر کے دکھایا۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس آج جو مہمان ہیں وہ عالم دین بھی ہیں، استاد بھی ہیں، محقق بھی ہیں، اور لاہور میں ایک یونیورسٹی میں بھی پڑھاتے ہیں، اور دن رات ان کا جو مشغلہ ہے وہ دین کی تعلیم اور تعلم ہے۔ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں جناب مدثر بن یوسف حجازی صاحب۔ مدثر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا، آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں۔ آپ کو کیسا لگا؟ یہاں اگر محترم ڈاکٹر صاحب بہت اچھا لگا۔ یہ آپ کا جو پروگرام ہے سنہری تاریخ، اور خاص طور پر جو اسلام کی تاریخ ہے، اور جس طرح آپ نے انٹرو میں بات کی ہے خدمت خلق کے حوالے سے، یعنی بہت اچھی بات ہے، اور رمضان کے اندر اس طرح کی بات ناظرین تک پہنچانا بلا شبہ یہ بہت اچھی بات ہے۔ مدثر صاحب، بڑی خوشی ہوئی آپ تشریف لائے، اور آپ کو ماشاءاللہ ہم یہ سارے کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ آپ کا شعبہ بھی یہ ہے، پڑھنے پڑھانے کا بھی، تحقیق کا بھی، اور عملی طور پر خدمت خلق کے اندر آپ ماشاءاللہ مصروف ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ یہ جب ہم بات کرتے ہیں خدمت خلق کی، اور قرآن پاک میں اس پر بڑا زور ہے، بار بار آیات آتی ہیں کھانا کھلانے کے حوالے سے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے حوالے سے وغیرہ وغیرہ، اسلامی تاریخ میں خاص طور پر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ ذرا بتائیے کہ ہم کس واقعے کو اس کا نقطۂ آغاز کہہ سکتے ہیں؟ بہت شکریہ محترم ڈاکٹر صاحب۔ یہ جو ہماری تاریخ ہے، سنہری تاریخ، جس کو آپ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو نقطۂ آغاز ہمیں ملتا ہے، میں چاہوں گا کہ اس کو میں جو ہمیں بچپن میں، بلکہ اب بھی ہے، اسکول میں جو ہمیں دعا پڑھائی جاتی تھی اس میں ہمیں یہ بتایا جاتا تھا، بلکہ ہم کرتے تھے سارے دعا، کہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے، ضعیفوں سے محبت کرنا۔ اصل میں یہ چیز ہمیں ہمارے دین نے سکھائی ہے، اور جب ہم سیرت کو دیکھتے ہیں، جس طرح آپ نے فرمایا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو آپ گھر تشریف لے جاتے ہیں، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ کہتے ہیں کہ مجھے کمبل اڑائیے، کمبل اڑائیے، مجھے اس طرح ہو رہا ہے، مجھے اپنی جان کا خوف کھائے جا رہا ہے۔ تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ کو کہتی ہیں وہ آپ کا وصف اجاگر کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ آپ گھبرائیے مت، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ خدمت خلق کرتے ہیں۔ اور انہوں نے پھر قسم اٹھا کر کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، انک لتصل الرحیم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ ناتوان لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مصیبت میں لوگوں کے کام آتے ہیں، آپ لوگوں کی ہمدردی کرتے ہیں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ، اور ویسے بھی کتاب اللہ میں ہمارے لیے کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس حوالے سے ہمارے لیے کامل اور مکمل نمونہ ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کرتے تھے، لوگوں کے کام آتے تھے۔ اور اگر اس کو مزید ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے
اس پر ہم سبق لینا چاہیں تو صحیح مسلم شریف کے اندر ایک حدیث موجود ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خدمت خلق کی یوں ترغیب دی کہ آپ نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بہت اچھی آپ نے احادیث اور واقعات سنائے۔ واقعتاً یہ جو ہمارے سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، اور دیکھیے وحی جب نازل ہوئی ہے نبوت اور رسالت کا آغاز تو اس وقت ہوتا ہے، لیکن جو ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ ہیں کہ انک لتصل الرحم، اور پھر فرمایا تعین علی نوائب الحق وغیرہ وغیرہ، یہ جو انہوں نے 4-5 صفات بولی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پہلا بنیادی کام ہے وہ خدمت خلق ہے، یعنی کہ نبوت اور رسالت تو بعد میں ہوئی ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سب سے پہلا کام اپنے دست مبارک سے سر انجام دیا وہ لوگوں کی خدمت ہے۔ جیسا کہ ہم روایات میں پڑھتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان فرماتے تھے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا رہے ہوتے تھے گلیوں اور بازاروں میں، تو نادار، غریب، بیوائیں، مساکین وہ حضور کو روک لیتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بات سنتے دھیان سے، ان کا مسئلہ حل کرتے۔ یعنی کہ یہ کتنا بڑا ایک تصور ہے جو اس کو ہمارے آج کے حکمرانوں کو بھی سیکھنا چاہیے، ہمارے معاشرے کے لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بھئی ایک ہٹو بچوں کی سزائیں جو ہیں، جو صدائیں ہوتی ہیں، یہ اسلام کا تصور نہیں ہے، بلکہ عوام کی خدمت کا تصور، ان کے مسائل کا حل، اور یہ ہماری سنہری تاریخ، یہ ہماری سنہری تاریخ ہے۔ اچھا مدثر صاحب، ایک دو جیسے ہم نے قرآن کی بھی بات کر لی، قرآن پاک میں تو ظاہر ہے یہ بار بار مضمون ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ کو آپ لے لیں، اسی طرح جب بھی ہم پڑھتے ہیں اللہ اپنی توحید اور والدین کے ذکر کے بعد فرماتے ہیں کہ خرچ کرو، مساکین کا خیال رکھو، بیواؤں کا خیال رکھو، مسافروں کا، حتیٰ کہ دیکھیں مصارف زکوٰۃ کے اندر جو تفصیلات ہیں اس میں دیکھیں کتنے چیزیں ہیں۔ تو اس معاملے میں ذرا ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ذرا آگے بڑھتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو خدمت خلق ہوتی ہے، لوگوں کے مسائل کے اندر ان کے کام آنا، لوگوں کی مصیبتوں میں کام آنا، تو ابھی ہم جو موجودہ حالات ہیں اس پر ابھی بعد میں آتے ہیں، پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس کے عملی اثرات کیا محسوس ہوتے ہیں کہ جب خدمت خلق کسی معاشرے میں ہو اور کسی معاشرے میں خدمت خلق کا تصور نہ ہو، تو ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے اطلاقی طور پر اور عملی طور پر معاشرہ کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرنٹ فٹ پر آ کر لیڈ کیا، اس کا عملی نتیجہ کیا نکلا؟ آپ مسلمانوں کے خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بھی تھے، اور مدینہ کے اندر ایک بوڑھی عورت رہتی تھی، اس کی کٹیا کی صفائی کرتے تھے، اس کے مشکیزے میں پانی بھرتے تھے۔ تو ایک دفعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا، تو انہوں نے پوچھا بوڑھی عورت سے کہ آپ کے گھر میں تو کوئی اور ہے نہیں ہے، تو یہ کام کون سر انجام دیتا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے پتا نہیں ہے، یہ مجھے نہیں پتا کہ کون کرتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ یہ جانچنے کے لیے کہ ان کے گھر کا کام کون کرتا ہے، ایک دن صبح وہاں گئے تو دیکھا کہ ان کے گھر کا کام ہو چکا تھا، اور بڑھیا سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں جی وہ ایک آئے ہیں صاحب، ابھی کر کے چلے گئے۔ اگلے دن پھر گئے، ان کے جانے سے پہلے ہو چکا تھا، اور اگلے دن پھر گئے، انہوں نے دیکھا کہ نکر سے ایک شخص مڑ رہے ہیں اور انہوں نے چہرے کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پکار اٹھے کہ یہ ابو بکر صدیق کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یعنی جب لیڈر اس طرح کام کرتے ہیں اور جب معاشرے کے اندر اس طرح کا کام ہوتا ہے، خدمت خلق ہوتی ہے، تو معاشرہ امن و آشتی کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ اور جس معاشرے کے اندر خدمت خلق نہیں ہوتی، بندہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ پہلے مجھے مل جائے بعد میں کسی اور کو ملے، تو اس معاشرے کے اندر اخلاقی قدریں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، حوصلہ ختم ہو جاتا ہے، برداشت ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب ہم یہ سمجھتے ہیں، اور شریعت نے ہمیں یہ بتایا کہ بندہ ہوتا ہی وہ ہے جو ایثار کرتا ہے، جو قربانی کرتا ہے۔ اور اس میں ایک اور بات، سنہری تاریخ، یہ ہماری سنہری تاریخ کا حصہ ہے کہ ایک غزوے کے اندر ایک مجاہد صحابی زخمی تھے، انہوں نے پانی طلب کیا۔ جب پانی پلانے والا ان کے پاس پانی لے کر گیا، ایک اور بندے نے پانی کی طلب کر لی، کہتے یار پہلے میرے بھائی کو دو۔ سبحان اللہ۔ یعنی خود ضرورت مند ہے، خود ضرورت مند ہے، جان کنی کا عالم ہے، جان کنی کا عالم ہے۔ وہ ان کے پاس لے کر گئے، جب ان کو پانی پلانے لگے
تو تیسرے شخص نے آواز دے دی، وہ ان کے پاس چلے گئے. اسی اسنا میں وہ جو پہلا بندہ تھا شدت پیاس سے تڑپ رہے تھے، انہوں نے کہا مجھے پانی پلایا جائے. تو جب ان کے پاس وہ لے کر آئے تو وہ ان کی روح کف سے انصری سے پرواز کر چکی تھی. دوسرا بندہ بھی، تیسرا بندہ بھی. گویا یہ ایثار ہے، اور اس پر قرآن ہمیں یہ رہنمائی کرتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. تو پھر ایسا معاشرہ تشکیل پاتا ہے جس کی مثال قرآن پاک نے دی ہے. سب بہت اچھا آپ نے واقعہ سنائے، اور اس میں جو خاص طور پر ایک سبق ملتا ہے وہ بڑا اہم ہے. آج کے جو خدمت خلق کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی اس کے طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو اتنے افضل ترین لوگوں میں ہیں، بلکہ نبیوں کے بعد جو صدیقین ہیں، صدیقین میں سے بھی ان کا درجہ اول ہے، تو وہ اس حالت میں بھی جو خدمت خلق کر رہے ہیں، بیواؤں کا، یتیموں کا لحاظ کر رہے ہیں اور چھپا کے کر رہے ہیں. یہ اتنا بڑا پہلو ہے. آج بعض لوگ کہتے ہیں ہماری مجبوریاں ہوتی ہیں، ہم نے کچھ ویڈیوز بنانی ہیں، کچھ تصاویر بنانی ہیں ترغیباً، لیکن اس کے باوجود بھی عزت نفس کا خیال رکھنا بہت ضروری. یہ کتنا ضروری معاملہ ہے خدمت خلق میں. اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس پر کیا خوبصورت آپ نے ایک لائن دے دی ہے، اور اس پر بھی ہمیں ہماری سنہری تاریخ، کیا بات ہے. یہی جو سورہ الحشر کی میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس کا شان نزول کیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آتے ہیں، اور حضور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ جاؤ بلال گھر سے پتہ کرو کچھ کھانے کو ہے، مہمان کی خدمت کرنی. وہ کہتے ہیں جی گھر میں تو کچھ نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جی کون ہے جو اس مہمان کی خدمت کرے گا؟ تو سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں جی میں ان کی خدمت کروں گا. اب وہ اس خدمت کرنے کو اپنے لیے اعزاز سمجھ رہے ہیں، اور ان کو بازو سے پکڑ کر اپنے گھر لے جاتے ہیں اور اپنی اہلیہ سے پوچھتے ہیں گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ کہتے ہیں جی گھر میں تو بچوں کے کھانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو بھاگ جاگ اٹھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہمارے گھر آئے ہیں. یہ ہماری سنہری تاریخ ہے. اور جو آپ نے نقطہ اٹھایا ہے کہ آج خدمت خلق کرنے والوں کو یہ جو دکھلاوا ہے اس سے کس طرح بچنا چاہیے، اتنی شاندار رہنمائی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا اس طرح کرتے ہیں، اب اس بندے کی خدمت تو کرنی ہے، آپ اس طرح کرو کہ کھانا لگا دو اور ہمارے جو بچے ہیں ان کو لوری دے کر سلا دو. یعنی یہاں ایک اور پہلو بھی آتا ہے کہ پہلے اپنے بچوں کو بندہ سمجھتا ہے کہ بھئی پہلے تو میرا بچوں کا حق ہے. انہوں نے بچوں کو سلا دیا، کھانا لگا دیا، اور اس وقت چراغ جل رہا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے تاکہ کھانا تھوڑا ہے، مہمان کے سامنے عزت نفس بھی رہے، مہمان کی بھی عزت رہے اور ہماری بھی عزت رہے. انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کرنا کہ چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے اس کو بجھا دینا، اور جب چراغ بجھ گیا تو پھر خود یہ تاثر دیا کہ گویا میں بھی کھانے میں شریک ہوں. خود یہ تاثر دیا کہ میں کھانے میں شریک ہوں، اور وہ مہمان کھانا کھاتا رہا. اور اس سے آگے جو سنہری تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب رات گزر گئی اور صبح مسجد میں گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرما رہے تھے، اور آپ نے فرمایا بھائی آج تو اللہ بھی عرش پہ مسکراتے رہے ہیں کہ ایک میزبان نے اپنے مہمان کی اس طرح خدمت کی ہے کہ اللہ مسکرا اٹھے ہیں اور قرآن نازل ہو گیا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. خود ضرورت مند ہے، اس کے باوجود خدمت کر دی. اور اس میں پیغام کیا دیا کہ بھائی روشنی میں بھی ان کی خدمت ہو سکتی تھی، ممکن ہے وہ کھاتے نہ، وہ کہتے کہ نہیں جی آپ کھائیں پہلے. تو یعنی یہ جو آپ بات کرنا چاہتے ہیں، ہمارے جو آج کل خدمت خلق میں نوجوان تنظیمیں مصروف ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھیں، اور اس پر دوہرا اجر اور ڈبل اجر. متصر صاحب یہ جو ساری گفتگو ہم کر رہے ہیں یہ ہماری سنہری تاریخ کا حصہ ہے، تو انشاءاللہ یہ گفتگو ہماری جاری رہے گی. ناظرین ابھی ہم ایک بریک لیں گے، مختصر بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ شامل رہیے گا. انشاءاللہ سنہری تاریخ کا یہ پروگرام بریک کے بعد دوبارہ جاری رہے گا. مختصر بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اچھا متصر صاحب، یہ ہم نے جو ابھی گفتگو کی خدمت خلق کے حوالے سے، اور اس میں بڑے ہی ہم نے قرآن پاک کی آیات بھی پڑھ لیں اور احادیث مبارکہ اور خلفائے راشدین، تو یہ تو ایک کنٹینیوس سلسلہ ہے نا کہ یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم، قرآن کی تعلیم، حضور کی تعلیم، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو کچھ سیکھا، تو یہ تو ہر ایک سلسلہ ہے، ایک سنہری سلسلہ ہے، سنہری تاریخ ہے.
تو یہ سلسلہ چلتے چلتے آج کے معاشرے پر آتے ہیں، کچھ باتیں ذرا آج کے معاشرے پر کرتے ہیں۔ دیکھیں دو طرح کے ہمیں مسائل ہوتے ہیں، ایک ہے روٹین کے اندر معاشرہ چل رہا ہے، اس میں غریب بھی ہیں، نادار بھی ہیں، یتیم بھی ہیں، مساکین بھی ہیں، ضرورت مند بھی ہیں، اور ان کو کے ساتھ ایک تعاون لوگ کرتے ہیں، لوگ جذبہ رکھتے ہیں۔ پھر بعض اوقات یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ جیسے زلزلہ آیا، پہلے بھی آیا 2005 میں، پھر سیلاب آ گئے، بارشیں آ گئیں، درمیان میں کچھ علاقائی طور پر مسائل پیدا ہو گئے، تو یہ مسائل بھی چلتے رہتے ہیں۔ اب ہم ذرا ان دونوں کو الگ الگ ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک عام روٹین کے اندر خدمت خلق کی جو پوری تعلیم ہے اور ہماری پوری سنہری تاریخ ہے، اس کی روشنی میں ایک تو ہمیں کس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور دوسرا آپ یہ بتائیں کہ جس معاشرے میں میں اور آپ رہتے ہیں، اس معاشرے کی کیفیت کیا ہے اس معاملے میں؟ بہت زبردست آپ نے تمہید اس حوالے سے بات کر دی ہے۔ دیکھیں اب جب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں معاشرے میں، تو ہم اپنے آپ کو لوگوں سے ڈسکنیکٹ نہیں کر سکتے۔ جی ہم نے انہی لوگوں کے ساتھ رہنا ہے۔ اب یہاں مصیبت بھی آئے گی، مشکل بھی آئے گی، تنگی بھی آئے گی، آسانی بھی آئے گی، تو اگین ہماری جو سنہری تاریخ ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب اس طرح کا، جیسے آپ نے کہا، زلزلہ آ جاتا ہے، سیلاب آتا ہے، ڈیزاسٹر ہوتا ہے، تو اس میں لوگوں کا خیال کرنا چاہیے اور آگے بڑھ کر، اور ایک مسلمان کی مثال تو ایک درخت کی طرح دی گئی ہے کہ خود دھوپ میں جلے، اوروں کو سایہ فراہم کرے۔ ایک ہے جیسے آج رمضان چل رہا ہے، ایک تو ہمارے ہاں وہ ہے پیشہ ور لوگ، ایک ہے ضرورت مند لوگ جو سوال نہیں کرتے، جو سوال نہیں کرتے۔ ہمیں خود ان کو ڈھونڈ کر ان کے پاس اپروچ کر کے جانا، یعنی کہ ضرورت مند بیچارے جو مستحق اصل مستحق ہیں، ان کو گھر کے دروازے پر ان کو وہاں مدد پہنچائی جائے تاکہ ان کی عزت نفس بھی محفوظ رہے اور خاموشی کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے۔ اور اس میں ہمارے لیے جو سنہری تاریخ ہے ہماری، اور بلکہ اتنی شاندار اس میں موٹیویشن ہے، وہ جب ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں کہ وہ 7 خوش قسمت لوگ جن کو عرش الہی کا سایہ میسر آئے گا، جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، اور سایہ کوئی نہیں ہوگا، اس میں وہ صدقہ کرنے والا بھی ہے کہ وہ اس طرح چھپ چھپا کر صدقہ کرتا ہے، دائیں ہاتھ سے کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو خبر تک نہیں ہوتی۔ بلا شبہ یہ ترغیب کے لیے سوشل میڈیا پہ تصویریں ڈالنا، ویڈیوز ڈالنا ایک حد تک اس کی بھی ضرورت ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ بندے کا اس کے اللہ کے ساتھ معاملہ، سبحان اللہ، کہ بندہ یہ سمجھ، اور پھر ہی معاشرے میں انقلاب آئے گا جب بندے کا مطمع نظر یہ ہوگا کہ کوئی اور نہیں دیکھ رہا، میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور اسی طرح ہی لوگوں کی مدد ہو سکے گی۔ اور پھر جب اس طرح لوگوں کی مدد ہوگی، لوگوں کی عزت نفس کا خیال ہوگا، اور پھر لوگ، اس پر میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ ضرور۔ ہمارے ایک بزرگ تھے اشفاق صاحب، فوت ہو گئے، پی ٹی وی پر زاویہ پروگرام کرتے تھے، اشفاق احمد صاحب بڑے معروف، بڑے بہت اچھے آدمی تھے، استاد تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک بس سٹاپ پر کھڑا تھا، تو وہاں مزدور کھڑے ہوتے ہیں، تو ایک مزدور میرے پاس آیا، اس نے کہا جی میں بھوکا ہوں، کوئی میری مدد ہو جائے۔ تو میں نے کہتے ہیں اس کو 10 روپے دیے، اور اس کو میں نے کہا کہ 1 روپیہ تمہارا ہے اور 9 روپے کی جلیبیاں لے کر تم باقی مزدوروں میں بانٹ دو۔ اچھا، اب وہ جو مزدور تھا، وہ جب جلیبیاں لینے لگا 9 روپے کی، تو اس کے دل میں یہ بات آئی، وہ کہتا کہ یہ 10واں روپیہ بھی تو مجھے انہوں نے ہی دیا ہے، تو 9 روپے کی جو بانٹنی ہے، 1 روپیہ میں اپنی طرف سے ڈال دیتا ہوں، 10 روپے کی بھی ڈال دیتا ہوں۔ اب جب وہ 10 روپے کی جلیبیاں تقسیم کر کے آیا، تو اس نے آ کر اشفاق صاحب کو کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، آپ نے ایک مانگنے والے کو بھی سخی بنا دیا، دینے والا بنا دیا۔ تو اب معاشرہ اسی طرح ڈیولپ ہوتا ہے، تو اس کے اثرات پھر نظر آتے ہیں کہ بندہ یہ سمجھتا ہے، اور حدیث پر ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ دینے والا ہاتھ جو ہے وہ لینے والے سے بہتر ہے۔ تو میرے معاشرے کے اندر خیر بھلائی اس وقت آئے گی جب ہم دینے کی کوشش کریں گے بجائے اس کے کہ ہم لینے کی کوشش کریں۔ اچھا مدثر صاحب، یہ جو ہم اپنے معاشرے پر دیکھتے ہیں، یہاں اللہ رب العزت نے انفاق کرنے والے اور خدمت خلق کرنے کا جتنا جذبہ رکھا ہے، دنیا میں اس کی مثالیں کم ہیں، اس پر بہت ساری تحقیقات ہو چکی، اور ہمیں نظر بھی آتا ہے۔ دیکھیں گلی محلے میں مساجد ہیں، مدارس ہیں، یتیم ہیں، لوگ ان کی سرپرستی کرتے ہیں، ان کے مسائل حل کرتے ہیں۔ ایک تو یہ روٹین کا معاملہ ہے، دوسری طرف دیکھیے کہ جگہ جگہ یتیم خانے، آغوش کے نام سے، کسی اور نام سے مختلف تنظیمیں ہیں، جماعت خدمت کر رہی ہیں، کتنے کام ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اہل دین کو خاص طور پر اس راستے میں قبول کیا ہے۔ سب لوگ کرتے ہوں گے، ہم تو ان کی بات نہیں کرتے، لیکن خاص طور پر ہمیں جو نظر آتا ہے اپیرنس کے اندر،
کہ وہ دینی تعلق دینی والے تعلق، لوگ بے شک وہ ان کو کس طرح اللہ رب العزت قبول فرماتا بے ہے، شک، بے شک اور وہ روٹین کے اندر یتیموں کی سرپرستی کر بے رہے شک ہیں، بچوں کو پڑھانے میں بے شک، سرگرم عمل ہیں، کتنے ادارے ہیں جن کے سکول چل رہے ہیں، بالکل فری ایسے، آف ایجوکیشن ہے۔ بالکل ایسے، اب ہم ذرا آ جاتے ہیں ایک دوسرا پہلو جس کا ظاہر ہے 15-20-25 سال سے ہم اپنے معاشرے میں جی دیکھتے ہیں کہ 2005 میں زلزلہ زلزلہ آیا، آیا، جی اس زلزلے نے خیبر پختونخوا کے علاقے اور آزاد آزاد کشمیر کشمیر کو، اور جی یہ سارے علاقوں میں اتنا بڑا ڈیزاسٹر جی پیدا جی ہوا۔ اس موقع پر ہم نے جذبہ دیکھا ایسے، اپنی قوم کا، بالکل ایسے، لوگوں نے خزانوں کے منہ منہ کھول کھول، دیے، اور بالکل خود ایسے، ہم اس میں شریک بالکل رہے ہیں، ایسے میں شریک رہا ہوں ہم اس میں شریک رہے ہیں، آپ بھی شریک رہے ہیں، ہم بھی شریک رہے ہیں، کس طرح لوگ ہم سے رابطہ کرتے تھے، بالکل ایسے، اور نئی نئی چیزیں خرید کے بڑا جو جذبہ ہے اس کا کوئی بے شک مول نہیں، اور بے لوگ شک، اپنا نام نہیں بتانا نام نہیں چاہتے۔ بتانا چاہتے، بالکل ایسے، یہ جو ابھی بھی پچھلے دنوں جو واقعات پیش آئے ہمارے جی ہاں، یہ جو جی سندھ میں اور جی پنجاب کے علاقوں میں اور جی بلوچستان میں اتنا بڑا مسئلہ بنا جی کہ جس میں بارشوں کی وجہ سے جو سیلاب آئے، بہت زیادہ، ہاں تو جی، اس میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو ایک تو روٹین کی جو زندگی گزرتی ہے اس میں بھی خدمت خلق کے اپنے پہلو ہوتے بالکل ہیں، ایسے، لیکن خاص طور پر جب ڈیزاسٹر مینجمنٹ آ جائے، اس میں کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، تو اس میں آپ کے جو تجربات ہیں وہ بھی آپ رکھیں اور اس حوالے سے کوئی رہنمائی بھی فرمائیے۔ اس میں سر دو چیزیں ہیں، دو چیزیں اس حوالے سے میں خاص طور پر اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب کوئی اس طرح کی مصیبت آتی ہے تو بندے کو پہلے تو اپنے آپ کو پیش کر دینا، جی بہت اچھا، بندہ اپنے آپ کو پیش کر دے کہ کسی بھی صورت میں، اور یہ مت دیکھے کہ فلاں جماعت ہے، فلاں جی تنظیم ہے، صحیح ہے، بالکل صحیح، یعنی اللہ کے لیے کرنا اللہ کے نا، لیے کرنا ہے اللہ نا، کے لیے کرنا۔ یعنی وہ ایک بہتے پانی کی مثال بندہ واہ بن واہ جائے کہ واہ پانی بہتا ہے جس طرح، اور پھر یہی ہوتا ہے کہ بندہ ہاتھوں ہاتھ، واہ ہاتھوں واہ، ہاتھ ایک معاملت یہی ہے نا، اور قرآن اس پر ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، تعاونوا علی البر البر والتقوی، والتقوی۔ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نیکی کا کام ہے تو پھر کوئی بھی کر رہا ہے، صحیح ہے، مجھے اس کا باہم دست و بازو بننا ہے اور اس کی معاملت کرنی ہے۔ اور دوسری بات، جن لوگوں کے اوپر مصیبت آئی ہوتی ہے، جس بندے کے اوپر تکلیف آئی ہے، مصیبت آئی ہے، اچھا اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں، ہمارے ہاں بہت اس کو کوٹ کیا جاتا ہے، جی لوگ چینا جپٹی کرتے ہیں، انسانی فطرت ہے نا سر، ہم دیکھتے ہیں کہ جب حج پر جاتے ہیں لوگ پیسے جی لگا کر ظاہر جاتے ہے، ہیں حج پر، ظاہر ہے، ظاہر ہے، وہاں جب وہ احرام کی حالت میں وہ بانٹ رہے ہوتے ہیں تو وہاں نہیں لوگ چھینتے، یہاں تو زیادہ تکلیف میں بندہ ہوتا ہے، تو انسانی فطرت ہے، ایک رضاکار بندے کو چاہیے، رضاکار بندے کو چاہیے کہ وہ جہاں ان کو بانٹ رہا ہے وہاں زبان سے بھی ان کی داد رسی کرے، جی جی، ان کی حوصلہ افزائی، وہ تو پہلے مصیبت میں ہے، اب ان کو ضرورت ہے وہ تو کریں گے اس طرح، وہ تو اس طرح کریں گے ہی کریں گے، تو ہمیں چاہیے کہ ایک جہاں ہم تقسیم کریں اس کو شفاف بنائیں، اور اپنے اخلاق کے ساتھ اپنی، اور اسی مولانا الطاف حسین حالی نے ہماری سنہری تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہا کہ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، واہ واہ، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے جو آئے۔ سر لینے آئے، تو اس کے پیچھے جو میں پوری ہمارا جو ایکسپیرینس ہوا ہے، اس کے پیچھے اگر ہم جس طرح آپ نے دینی جماعتوں کا ذکر کیا، ہم اگر اپنے اندر اقامت دین کا پہلو رکھیں ذہن میں کہ اس خدمت کے ذریعے ہم نے اقامت دین کرنی ہے، تو پھر اور زیادہ ہمارے لیے آسان ہو جائے بہت گا۔ اہم بات، بہت اہم۔ اچھا جی، یہ جو سارا معاملہ ہے دیکھیے کہ ہم نے دیکھا کہ جب یہ پچھلے دنوں خاص طور پر مسئلہ بنا تھا، تو اور آج کل بھی جی رمضان کا مہینہ جی ہے، ہم وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، ہاں جی، ہمارے اپنے نوجوان ہیں، دوست احباب ہیں کہ جو ان کاموں کے اندر مصروف ہیں، ایسے بیچارے اپنے سحری کو قربان ایسے کر کے، اپنی افطاری کو بالکل قربان ایسے، کر کے۔ مدثر صاحب یقین مانیے، میں جب لاہور میں پھرتا ہوں، میں آج کل زیادہ جی یہاں پہ ہوتے ہیں تو یا باہر کے علاقوں میں بھی، جی، تو جگہ جگہ دسترخوان لگے ہیں، دسترخوان لگے ہیں، لوگ اہتمام کر رہے ہیں، بالکل ایسے مساجد کے اندر ایسے ہی، اہتمام ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، ظاہر مہنگائی کا دور ہے، جی تو اس دور میں ہر فرد کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ بالکل وہ ایسے، اپنے گھر والوں کے لیے یا اپنے بہت لیے اچھے بہت طرح اچھا سیر و انتظام افطار کا کر وہ کر سکے، سکتے، جی مشکل کام ہے، بہت مشکل، لیکن الحمدللہ الحمدللہ، یہ تعلیم ہے رسول اللہ صلی بے شک اللہ علیہ بے وسلم شک کی، بے شک اور ان کی تعلیم کا براہ راست اثر اس اثر ہے، معاشرے کے اوپر ہے بے شک کہ وہ خدمت خلق کا جذبہ بے موجود شک، ہے۔ تو اس حوالے سے ذرا جو آج کل ایکٹیویٹیز ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں، جی یہ لوگ سحر و افطار جو کر رہے ہیں، اس ضمن میں آپ کے کیا تجربات ہیں؟ ایک تو جتنے بھی وہ رضاکار ہیں، وہ خدمت کرنے والے ہیں، جی جی ایک تو ان سب کو سلام، جی، بالکل سلام جی ہماری طرف ان سے، کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں کہ کس طرح سخت موسم میں، ابھی ہمارے یہاں جی تواتر سے جی، بارشیں ہو رہی ظاہر ہیں، ہے، ظاہر ہے، یعنی ظاہر ہے، برستی بارش کے اندر وہ نوجوان، وہ رضاکار، مختلف جماعتوں کے، جی این جی جی اوز جی کے، جی،
اور خاص طور پر وہ دینی بچے، جی 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 اداروں کے بچے بالکل ایسا وہ کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور مقصد صرف یہ ہے اللہ تعالیٰ راضی ہو اللہ جائے۔ راضی ہو جائے، اور سبحان روزہ اللہ دار کے سبحان لیے اللہ۔ روزہ کی افطاری اور سحری کا بندوبست کروانا، اس کا اتنا بڑا اجر ہے۔ تو ایک تو ان نوجوانوں کو بہت مبارک ہو، ان کو شاباش ہے کہ وہ اس کام کو اور زیادہ کریں۔ اور جس طرح آپ نے کہا کہ مہنگائی بہت ہے، اور جو تعاون کرنے والے لوگ ہیں جی جی ان کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں، بہت اچھی ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں، اور جو بڑے سکیل پہ جماعتیں کام کر رہی ہیں، خدمت کا کام کر رہی ہیں، ان کے ساتھ جا کر اپنا حصہ ان کے ساتھ ڈالیں اور وہاں رضاکارانہ طور پر کام کریں۔ اور ایک پیغام ہے جو ان نوجوانوں کو دینا چاہتے ہیں کہ ابھی رکنا نہیں، ابھی تھمنا نہیں، سفر لمبا ہے اور دور جانا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اندھیری شب ہے، روشن چاند تارو، جاگتے رہنا، سحر ہونے تلک اے پہرے دارو، جاگتے رہنا، اور اس کام کو ہم نے کرتے رہنا انشاءاللہ۔ دوستر صاحب ایک بہت اچھا پہلو آپ نے اس میں سے نکالا، اور وہ یہ ہے کہ اصل میں اس کو جوڑنا ہے اقامت دین کے ساتھ۔ یہ جو اللہ رب العزت کا دین ہے، یہ ایک روشن دین ہے، پرامن دین ہے، معاشرے کے تمام افراد کے حقوق کا خیال رکھنے والا دین ہے۔ تو اگر یہ دین قائم ہوتا ہے، مثال کے طور پر یہ ہمارا اس وقت براہ راست موضوع نہیں تھا، لیکن زکوٰۃ کا نظام اگر قائم ہو جائے تو آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی غریب اپنے بنیادی حقوق سے دور نہیں، محروم نہیں رہ سکتا۔ تو یہ بنیادی چیز ہے، اس لیے اس موقع پر اس بات پر بھی بات کرنی چاہیے۔ خدمت خلق کا جو اگر وسیع تر تناظر میں مطلب یہ بھی لیا جائے کہ اسلام نے ہر فرد کے حقوق کا تحفظ کیا ہے، بالکل، پہلے تعین کیا ہے، تحفظ کیا ہے، اور یہ جو تعین کیا ہے اور تحفظ کیا ہے، اگر یہ دین اپنے پوری روح کے ساتھ قائم کر دیا جائے تو مجھے یہ بتائیے کہ اس کے روشنی میں کیا اثرات ہمارے معاشرہ کس طرف جائے گا۔ حضرت اقبال نے کیا شاندار بات کی ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو اگین ہماری سنہری تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ اگر اسلام کو اس کی پوری روح کے مطابق اڈاپٹ کر لیا جائے اور اس کو ہم اپنی زندگی میں اس کی امپلیمنٹیشن کر دیں، تو ایک تو اقامت دین ہوگی، اور دوسرا لوگوں کی زندگیوں میں وہ تسکین آ جائے گی، وہ سکون اور راحت آ جائے گی جو اسلام کے معنی سے سلامتی نظر آتی ہے، وہ سلامتی ہمارے اندر آ جائے گی۔ اور اس کی ضرورت ہے، اس کی جس طرح دیکھیں بدن کو ضرورت ہے کھانے کی، ہماری روح کو اسلام کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہماری روح تازہ ہوگی، جب اندر سے میرے اندر جب اسلام داخل ہوگا، تو پھر کس طرح خرچ ہوتا ہے، کس طرح پھر انفاق ہوتا ہے کہ بندہ خود ضرورت مند ہوتا ہے اور بندہ خرچ کر دیتا ہے۔ یعنی یہ چیز ہمیں اسلام اس میں ہماری رہنمائی کرے گا، اور اندر سے ہمارے اندر سے یہ تبدیلی پیدا ہوگی اور معاشرے کے اندر، اور اس کی ہماری تاریخ بتاتی ہے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں جب لوگوں کو ان کے ڈور سٹیپ پہ ان کے حقوق دیے گئے، اس وقت زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، دینے والے پھرتے تھے، لینے والا کوئی نہیں تھا۔ اور آج بھی یہ کوئی ممکن نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے، بالکل ممکن ہے۔ بس بات یہ ہے کہ ہم who will ring the bell، کرے کون؟ تو اگر ہم اس کو کرنا شروع کر دیں اور ہم اپنے حصے کا کام کریں۔ اور اس میں ایک بات میں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگ ہمارے ان رضاکاروں کو دیکھ کر، جماعتوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کب سے آپ لگے ہوئے، آپ نے کیا کیا ہے؟ دیکھیں اس میں ایک بات بڑی اہم میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم نے وہی کیا ہے جو ہم کر سکتے تھے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، جو آگ میں ڈال سکتے تھے وہ اتنا ہی کر سکتے تھے۔ وہاں ہمیں ایک کریکٹر ملتا ہے چڑیا کا، وہ اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ لے کر اس آگ پر ڈالتی ہے۔ تو کسی نے چڑیا کو کہا کہ چڑیا تیرا چھوٹا سا جسم ہے، یہ آگ بجھ جائے گی؟ اس نے کہا مجھے پتا ہے کہ نہیں بجھے گی، لیکن میں تو ایک کردار ادا کرنا چاہتی ہوں۔ یہ جو ہماری جماعتیں ہیں، یہ جو ہماری تنظیمیں ہیں، یہ جو ہمارے رضاکار ہیں، یہ جو خدمت گار ہیں، یہ جو خدمت کی جماعتیں ہیں، بالکل اس چڑیا کی طرح ہے کہ یہ اپنا ایک کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور جب کل ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھنے کہ ہاں بھی تم نے کیا کیا تھا، تو یہ تھوڑا پوچھنا، ہم نے یہ کہنا تھا کہ اس وقت جب انسانوں کی تکلیف تھی، انسان مشکل میں تھے، ہم نے یہ کردار ادا کیا ہے۔ اور ہمیشہ بندہ جو کرتا ہے وہ اس کو مل جاتا ہے، اور اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا، یہ مدثر صاحب بہت اچھا ماشاءاللہ آپ نے گفتگو کر دی اور بہت اچھا ہو گیا۔ آخر میں صرف ہم اس کو سمیٹتے ہیں بات کو اس انداز میں کہ اب اس میں پیغام کیا ہے؟ اس وقت ہمارا معاشرہ
ظاہر اس میں بہت زیادہ ایشوز ہیں، پولرائزیشن ہے، مسائل ہیں، اختلافات ہیں، اور غربت ہے اور مہنگائی ہے. تو آخر میں ہم بالکل ایک میسج کے طور پر کہ جن کو اللہ نے دیا ہے وہ کس طرح اس میں معاملات کریں، اور عوام الناس اس کا کیا رول، آخری میسج کیا ہے خدمت خلق کے عنوان سے آپ کا؟ دینے والوں کو چاہیے کہ وہ دیتے رہیں. صحیح ہے. اور وہ بلا تعطل دیتے رہیں، اور لینے والے کو چاہیے کہ وہ قناعت کرے. صحیح ہے. بہت اگر کسی کو مل گیا ہے تو وہ یہ کہے کہ بھائی میرے بھائی کو دے، سبحان اللہ، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میرے بھائی کو دے. یہی اسلامی رویہ ہے، یہی اسلام، یہ اسلامی سنہری رویہ ہے. تاریخ ہے ہماری سنہری تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دینے والوں کو چاہیے کہ وہ دیتے رہیں. اور یہ دینا جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنا محبوب عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پھر اضعافا مضاعفہ سبحان اللہ، اور زیادہ عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. دینے والے کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ عطا کرتا ہے. اور اس پہ ہماری حدیث بھی رہنمائی کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صبح فرشتہ آتا ہے، جی جی، وہ کہتا ہے کہ اللہ جو دیتا ہے اس کو اور زیادہ دے، آتی ممسکن، اور جو روکتا ہے، جو نہیں دیتا اس کا روک لے. آتی دینے منفقن والے خلفا. کو دینا چاہیے، اور جو لینے والے ہیں ان کو قناعت اختیار کرنی سبحان چاہیے. اللہ، اور جب ہم قناعت اختیار کریں گے تب بھی ہمارے معاشرے کے اندر آسانی اور سہولت آ سکتی ہے. جی ناظرین، یہ خدمت خلق کا موضوع ہماری سنہری تاریخ کی روشنی میں اور موجودہ معاشرے میں اس کے اثرات، اس موضوع پر ہم نے گفتگو کی. میں شکر گزار ہوں جناب مدثر بن یوسف حجازی صاحب کا، اور کہ انہوں نے اس موضوع پر بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.